ہمارے یہاں بعض لوگ یہ عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، گھروں میں اعتکاف عورتوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اے لوگو، جب یہ رات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ابھی بھی ہمیں یہ پکار کر دعوت دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک 1443 کی 21ویں تاریخ ہے آج، اور رفتہ رفتہ ہم اس دینی فضاؤں سے اور اس مبارک مہینے کی خیرات و برکات سے رفتہ رفتہ دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ مبارک مہمان جو بڑی آن و بان اور شان کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، ابھی بھی ہمیں یہ پکار کر دعوت دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائیوں کی امیدیں وابستہ رکھنے والوں، اے نیکیوں کی کمائی کرنے والوں، اٹھو، آگے بڑھو اور اپنے دامنوں میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لو، برکتوں کو بھر لو. چند دن اور باقی رہ گئے ہیں. دھیرے دھیرے ایک عشرہ ختم ہوا، دوسرا دہا ختم ہوا، ہم تیسرے دہے میں داخل ہو چکے ہیں. بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو اور اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو، ان طاق راتوں میں سے ایک طاق رات بھی ہم سے گزر گئی، ایک طاق رات بھی ہم سے گزر گئی، 21ویں شب. اب باقی ہمارے پاس صرف 4 طاق راتیں ہیں. عزیزان گرامی، وقت کیسے گزرتا ہے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ کچھ دن پہلے ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے تھے، اب آج دیکھیے یہ جمعہ، اس کے بعد ایک اور جمعہ آنے والا ہے، اس کے بعد یہ ماہ مبارک، پھر جس خوش نصیب کو ملنا ہوگا اگلے سال اس سے ملاقات ہوگی. نہ جانے کتنے ایسے لوگ جو آج کھانا کھا رہے ہیں، بستروں پہ آرام کر رہے ہیں، جو اپنے بزنس اور اپنے تجارت کی اور اپنے کھیتی اور باری کی باتیں کر رہے ہیں. لیلۃ القدر وہ رات ہوتی ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جس میں رزق تقسیم ہوتے ہیں. سال بھر میں کون اچھا ہوگا کون برا ہوگا یہ بھی لکھا جاتا ہے. بلکہ یہی نہیں،
بلکہ لیلۃ القدر میں ہر آدمی کی موت و زندگی بھی تحریر ہوتی ہے کہ کس نے اس سال وفات پانا ہے، کسے اس سال ختم ہونا ہے، کسے اس سال اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ لیلۃ القدر میں اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ نہ جانے کس کے مقدر میں کیا لکھا ہو، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ نہ جانے کس کے مقدر میں نیکیاں لکھی ہوں، نہ جانے کس کے مقدر میں بدی لکھی ہو۔ اس لیے اے لوگو، جب یہ رات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، بخشنے کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ عفو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ یہ آخری عشرہ مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہتے تھے۔ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان اذا دخل عشر الاواخر، جب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل عشر الاواخر، کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، مستعد ہو جاتے تھے، اور وحی لیلہ، اور اپنے رات کو بیدار کرتے تھے، جاگتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور ویسے تو تہجد کے وقت ہمیشہ اللہ کے نبی جگاتے تھے، لیکن خصوصی طور پر 10ویں رات کو آخری عشرے میں، یعنی یہ 10 دن جو مکمل رمضان المبارک کا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خصوصی طور پر جگایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ سنت ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے خطائیں گناہیں سب کچھ معاف ہیں، ان کا عالم یہ تھا اللہ کی عبادت و بندگی کا، تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے، ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے اللہ سے قریب رہنے کے لیے، ہمیں کس قدر اللہ سے قریب ہونا تھا۔ عزیزان گرامی، ہمارے پاس ضروری ہے کہ کم از کم یہ 10 راتیں ہم جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کاروبار کریں، آپ کے ڈیوٹیاں ہیں، آپ کے کام ہیں، آپ کی بزنس ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کی نوکری ہے، آپ کی چاکری کریں آپ، لیکن اللہ کی عبادت سے یہ نوکریاں، یہ کام نہیں روک سکتے۔ آپ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں آپ، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی اے اللہ میں تیرا نام لینا چاہتا ہوں، مجھے ایسا کلمہ بتا دے کہ میں اس کلمے سے تجھے یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ بے شک سارے بندے کہتے ہیں، تو کہنے لگے کوئی خاص ذکر آپ ہم کو بتا دیجئے اللہ کہ میں وہ خاص طریقے سے آپ کا ذکر کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے لا الہ الا اللہ، کہ اگر ساری کائنات، سارا عالم، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں میرے علاوہ، اگر ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائے اور ان سب چیزوں کو، اور صرف لا الہ الا اللہ کو، کلمہ توحید کو، کلمہ طیب کو اگر ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو اللہ کا یہ کلمہ توحید جو ہے سب کے اوپر بھاری ہو جائے۔ آسان بھی ہے، سہل بھی ہے، آپ بزنس کرو، آپ تجارت کرو، آپ بیٹھو، نوکری کرو، کام کرو، جو بھی کرو، ایون جھاڑو مارتے رہو، جوتے ٹانکتے رہو، کپڑے سلتے رہو، کچھ بھی کرو، آپ یہ لا الہ الا اللہ کرتے رہیں، اللہ سے دعا کریں، استغفر اللہ کہیں، استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعائیں پڑھتے رہیں۔ کس چیز سے رکا؟ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو فارغ ہی نہیں ہوتے، ہمیں تو فارغ ہونے کی ضرورت، ہمیں تو فرصت نہیں ملتی، ہم تو یہ کام کر رہے ہوتے، ہم تو وہ کام، کوئی بھی کام کرتے رہو۔ اسلام نے تو آپ کو قدم قدم پہ دعائیں بتائی ہیں، دعائیں سیکھو، دعائیں مانگو، دعائیں پڑھو، دعائیں سب سے بڑی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ کو پکارنا، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ تو آپ اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ سے کبھی بخیلی نہ کیا کرو دعاؤں میں، جو بھی زبان میں، جس بھی زبان میں آپ کو مانگنا ہے، اللہ اپنے بندے کی ہر زبان کو سمجھتا ہے، آپ اللہ سے مانگا کریں، آپ اللہ سے دعا کیا کریں۔ تو یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ طاق راتوں کا ہے، بلکہ پورے 10 دن آپ کو اس میں خاص طور سے قیام اللیل یعنی تراویح کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے سحر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بہت
ضروری چیز ہے، بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، آپ سب کو پتہ ہے، بس کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ عشر اواخر کے تعلق سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، عظیم رات، تکریم، عزت والی رات۔ اس میں اللہ اپنے بندوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے، تکریم کرتا ہے، اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کو قرآن کریم کے اندر اتنا رتبہ، اتنا مقام عطا فرمایا کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بیت قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یعنی بیت العزہ جس کا نام ہے اس پر نازل فرمایا۔ پورا قرآن ایک بیت العزہ میں نازل ہوا، اور اس کے بعد 23 برس میں وہاں سے حسب ضرورت، حسب واقعات اور حوادث، جب ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو نازل فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بطور وحی۔ کتنے برس میں؟ 23 برس میں، 23 ایئرس میں یہ قرآن سبقاً دھیرے دھیرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جب ضرورت پڑی، جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس طرح پورا قرآن مکمل ہوا۔ تو یہ لیلۃ القدر، اللہ رب العزت فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر کو میں اتارا ہے قرآن کو، اس لیے اس قرآن کی بدولت یہ رات بڑی سب راتوں کی سردار کہلائی، سب راتوں کی سردار، کوئی بھی رات اس کے مقابلے میں نہیں، یہ سب راتوں کی سردار ہے۔ جیسے رمضان مبارک سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، ایسے ہی یہ رات تمام راتوں کی سردار ہے، اور جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا، اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ شخصیت بھی تمام کائنات کی سردار ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم، سید الانبیاء، سید الرسل ہیں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ امت جس کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، یہ امت تمام امتوں کی سردار، تمام امتوں کی سردار، اشرف المخلوقات، اللہ تبارک تعالیٰ تمام امتوں کی سردار قرار دیا، خیر امت کا خطاب عطا فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قدر والی رات جس میں ہم نے اس کلام کو نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں کی رات، 1000 مہینے کے صبح و شام سے بہتر ہے یہ ایک رات۔ اللہ اکبر، یعنی اگر آپ 1000 مہینہ تقریباً اگر آپ جوڑیں گے تو 83 برس 4 مہینے، کتنے؟ 83 سال 4 مہینے، 1000 مہینے بنتے ہیں، 1000 مہینے میں 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں، 83 برس 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صرف ایک رات کی عبادت اگر کسی کو یہ لیلۃ القدر مل گئی، اگر ایک رات کی عبادت اسے مل جائے تو 83 برس 4 مہینے کی کیا کہتے ہیں 4 مہینے کی راتوں کی یا دن کی عبادتوں سے یہ ایک رات کی عبادت افضل ہوگی، اتنی عظیم۔ اللہ اکبر، تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں آسمان سے زمینوں کے اوپر، والروح، اور سید الملائکہ حضرت جبریل بھی اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل بھی اترتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس قدر فرشتے اترتے ہیں، اس قدر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین میں ایک رائی کے دانے کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی، اس طرح فرشتے اس رات کو زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے ہیں؟ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ایک روایت، صرف ایک حدیث میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ جس کا طواف ہم لوگ کرتے ہیں عمرہ یا حج کے اندر یا عام دنوں میں، ہم تو کئی دفعہ آتے اور جاتے ہیں، جب دل کہے چلے گئے اور طواف کر کے آ گئے یا عمرہ کر کے آ گئے، حج کر کے آ گئے۔ اسی خانہ کعبہ کے اوپر، اسی خانہ کعبہ کے اوپر جہاں جو اسی خانہ کعبہ کے اوپر بھی جو گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے اللہ نے بنایا ہے آسمان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر کا جو فرشتے طواف کرتے ہیں اوپر،
ایک دفعہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اس کو، اور ایک دفعہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے پھر اسے قیامت تک دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنے فرشتے ہوں گے، اسے اس کی باری ہی نہیں آتی، اس کی باری ہی نہیں آتی۔ تو فرشتوں کی کا عالم جو ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر کے فیصلے اللہ تعالی فیصلے فرماتا ہے اس رات میں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں یہ عالم رہتا ہے، بلکہ دن جب سے غروب ہوتا ہے تب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ کی اس دنیا پہ سلامتی ہی سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ پوری رات سلامتی کی رات ہوتی ہے، کوئی شر نہیں ہوتا اس رات میں۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس رات کو تلاش کرو، ڈھونڈو، اور قریب کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات کی آخری طاق راتوں میں، ان 10 راتوں کی آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اسی کے اندر یہ برکت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس میں کاہلی اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اگر یہ رات مل جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے کہو، اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعا یاد کر لیا کرو، چلتے پھرتے، کام کرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہی ہمارے لیے یہ آخری عشرے کو کسی طرح سے مبارک بنانا۔ اسی طرح سے اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یوں تو اللہ کے نبی ہمیشہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو جیسے آندھیاں چلتی ہیں، آندھیوں کے موافق، آندھیوں کی مثل، آندھیوں کی طوفان کی طرح اللہ کے نبی صدقہ اور خیرات کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے۔ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا بخیلی نہیں کرتے تھے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے غضب سے، اللہ کے جہنم سے بچو، بھلے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے آگ کو، جس طرح سے پانی جو ہے آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح سے صدقہ اور خیرات یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، یہ اللہ کا مال ہے، ہمارا آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ اللہ آپ کماتے ہو، محنت کرتے ہو، بے شک کرتے ہو آپ، لیکن یہ مال، اس میں حق ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، حق للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا، اور ایسے بھی لوگوں کا جو آپ سے چمٹ کر نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے، لیکن ان کو ضرورت ہے، ان کو حاجت ہے، آپ سے چمٹ کے وہ نہیں سوال کرتے، اپنی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے قریب رہتے ہیں، لیکن ان کو حاجت ہے۔ ایسے لوگوں کو خاص طور سے ان کو دینا، ان کی مدد کرنا، یہ ہم سب کے اوپر، جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، چند پیسے دیے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں، اپنے بھائی برادر، اعزا قریب، دوست احباب، اپنے قریے، اپنی بستی، اپنے علاقے، یا جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، ان کا خیال رکھنا یہ آپ کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ اور آپ کو عطا فرمائے گا، اور دے گا، جتنا خرچ کرو گے، یا ابن آدم انفق تنفق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے اے آدم کے بیٹو، خرچ کرو، خرچ کیے جاؤ گے، خرچ کرو، خرچ کیے جاؤ گے، اس لیے بخیلی نہ کرو، اللہ کا مال اور دے گا اللہ، جتنا تم دو گے اللہ کے بندوں کو کھلاؤ گے، پلاؤ گے، یہاں تک کہ ایک کتے کو بھی پانی پلانے کا اجر اور ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص نے یا ایک عورت نے جو زانیہ تھی، فاحشہ تھی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اس کے اس زنا کاریوں کے، اس فحش کے، بدکاریوں کو معاف کر کے اللہ نے اسے جنت عطا فرمایا۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت و برکت۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ عزیزان گرامی، تو ایک تو مسئلہ یہ، تیسرا مسئلہ
اعتکاف کا مسئلہ، بہرحال اب یہاں تو اعتکاف کا مسئلہ جسے رکھنا تھا وہ رکھ دیا، اس کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف رکھا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا اعتکاف رکھا ہے، خاص طور سے رمضان میں اعتکاف بلا آپ بیٹھے ہیں، اللہ یہ کہ کبھی کوئی مجبوری ہوئی ہو بات الگ ہے۔ تو اعتکاف کا حکم بہرحال یہ ایک لمبا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو رمضان کے تعلق سے یہ بات بتاتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے کبھی بھی آپ 12 مہینے کسی بھی مسجد میں اعتکاف 1 گھنٹے سے لے کر کے 2 گھنٹے سے 1 دن 2 دن 4 دن رات کو یا دن کو کبھی بھی اعتکاف کی نیت سے آپ خالی بیٹھ سکتے ہیں مسجد کے اندر۔ مطلب کیا ہے اعتکاف کا؟ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کی عبادت سے کے لیے دنیا سے خالی ہو کر، دنیا جہان کو چھوڑ کر مسجد کے اندر کسی گوشے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا، یہ اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ بالخصوص رمضان کے اندر عشر آخر میں جو ہے اعتکاف رکھا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اعتکاف کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں آتی ہیں۔ سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ اعتکاف جامع مسجد کے اندر رکھا جائے جس میں جمعے کی نماز ہو، تاکہ اعتکاف کرنے والا ایسی مسجد میں نہ بیٹھے جہاں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہے، تاکہ اعتکاف کرنے والے کو نکلنے کے لیے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پھر لوگوں سے ملاقات، پھر یہ وہ نہ جانا پڑے۔ لیکن اگر ایسی مسجد کے اندر بھی اعتکاف بیٹھتا ہے جس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، عام مسجد ہے محلے کی، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف یہ فرض کفایہ ہے، یعنی آپ کے گاؤں، آپ کی بستی، آپ کے شہر میں اگر کوئی ایک آدمی کسی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا تو سمجھو سارے کے سارے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے، لیکن اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے کے سارے گنہگار ہوں گے بستی کے لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اعتکاف کے لیے آدمی اپنے آپ کو دنیا جہان سے دور ہو کر کے اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اور اعتکاف کب سے بیٹھنا چاہیے؟ ایک سوال یہ بھی ہے، کب سے بیٹھنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمہور علماء، چاہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام دیگر ائمہ، جمہور اہل علم اسلام کے یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف 20ویں تاریخ کو 21ویں جو رات آتی ہے، جیسے ابھی رات گئی ہم لوگوں کی 21ویں، تو لیکن ہمارے ملکوں کے اندر ابھی آج جیسے 20واں روزہ ہے آج، تو آج ان کے ہاں طاق رات ہوگی، 21ویں رات ہوگی، تو جس کو اعتکاف بیٹھنا ہے وہ آج دن غروب ہونے کے بعد مغرب کے ساتھ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس آج کی رات وہ بیٹھے، آج کی رات وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ یہ ہے حکم اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ کب؟ 21ویں رات میں مغرب کی نماز پڑھنے کی غرض سے دن غروب ہونے کے بعد مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے جائے اور کہیں جگہ مخصوص کر کے بیٹھ جائے۔ یہ ہے حکم جمہور علماء کا۔ ایک حدیث یہ آتی ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الفجر، فجر کی نماز پڑھی، ودخل فی معتکفہ، اور پھر آپ اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوئے، یعنی 21ویں کی فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوئے۔ اس لیے بہت کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر رات کو نہیں بیٹھا، فجر پڑھ کے بھی بیٹھے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں سنت یہی ہے، افضل یہی ہے کہ، اور اس حدیث میں اور عام طور پر جو اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے وہ یہی ہے کہ چونکہ عربی تاریخ دن غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے، اس لیے جو ہے جب دن غروب ہو 21ویں کا 20 تاریخ 21ویں رات آئے، اس رات بیٹھنا چاہیے۔ اور اس حدیث کا وہ جواب دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی کی نیت تھی اعتکاف کی، اب بیٹھنا اعتکاف کی جگہ میں ایک الگ چیز ہے، نیت رکھنا ایک الگ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت مسجد کے اندر تو رکھ لی تھی کہ آپ رات کو بیٹھیں گے، اعتکاف بیٹھیں گے، لیکن آپ اپنی حجرے میں جو آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، جہاں خاص جگہ تھی، وہاں آپ فجر پڑھ کر کے داخل ہوئے۔ الغرض بہتر یہی ہے کہ آپ 21ویں رات کو، جیسے آج تو ہمارے ملکوں کے اندر 21ویں رات آج ہے، تو اس رات میں مغرب کے وقت دن غروب ہونے کے بعد اپنے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، یہی افضل ہے۔ اور اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ وہاں گھر والے آ سکتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، آپ کے بال بچے، بات چیت، لیکن زیادہ نہیں، لیکن آپ ان کے بات چیت کرنے کے لیے اپنے گھر نہ جائیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کسی کے جنازے، کسی کی میتوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ ایسی مسجد میں ہیں جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آپ اپنے قریب کی جو جامع مسجد ہے اس میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کا یہ ہے کہ آپ اس میں قرآن کی تلاوت کریں، موبائلوں کے اوپر یہ لیپ ٹاپ لے کر کے آپ دنیاوی کاروبار اب وہ نہ کریں، بیٹھ کر کے گپ بازیاں کریں، اور اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ
آپ خالی ہوئے ہیں 10 دن تو آپ اللہ کی عبادت کے لیے خالی ہوئے ہیں، اور یہی سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں، بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ جو عورتیں اعتکاف میں کہاں بیٹھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مسجد کے اندر بیٹھتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اب کسی کو بھی حکم نہیں دیا اپنی عورتوں کو یا کسی کی عورت کو کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ یہ عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ گھروں میں اعتکاف عورتوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ مسجد کے اندر، اور وہ بھی اگر شوہر بیٹھتا ہے تو نہیں تو بھائی کوئی محرم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر محرم کے بیٹھے وہ محرم ہونا چاہیے، اور یا گھر کے قریب ہو تو بہرحال کھانا پانی پہنچانے میں آسانی ہو ایسا، یا کوئی ضرورت پڑے تو اس لیے عورت کا گھر کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اگر عورت بیٹھنا چاہتی ہے تو مسجد کے اندر خاص جگہ بنا کر وہاں اسے عورت مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب عزیزان گرامی، اعتکاف کا یہ مسئلہ، اب پھر تیسرا مسئلہ، اب یہ چوتھا مسئلہ یہ بھی ہے، اب صدقہ فطر کا مسئلہ آتا ہے۔ یہاں میں بھی آپ بتاؤں، پھر اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی۔ صدقہ فطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اے لوگو میری طرف سے صدقہ جو فطر ہے، فطرانہ جس کو کہتے ہیں، یہ ہم تمہارے اوپر فرض قرار دیتے ہیں، یہ فرض ہے۔ یہ ہے طہرۃ للصائمین و طعمۃ للمساکین، یہ تمہارے روزوں کی پاکی اور صفائی اس سے ہوتی ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے تمہارے روزوں کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے، مطلب یعنی تمہاری زبانوں سے، تمہارے حرکات سے، تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں سے اس روزے کو، اجر کو، ثواب کو کم کرنے کے لیے کچھ حرکات ہو جاتے ہیں خلاف شریعت، جس سے تمہیں محسوس بھی ہوتا ہے یا نہیں بھی محسوس ہو تو اس کے نیکیوں کے اوپر زنگ لگ جاتے ہیں۔ تو جب آدمی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ بالکل یوں سمجھیے کہ چمکدار روشن وہ ہیرا جو کچرے میں کسی وجہ سے گرد و غبار میں ہو گیا تھا، وہ صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اب آدمی صدقہ فطر جب تک نہیں ادا کرتا اس کا روزہ معلق ہوتا ہے آسمان و زمین کے درمیان، پھر جب وہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تب وہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر کے دو فائدے ہیں، ایک تو خود کا فائدہ یہ ہے کہ وہ روزہ پاک و صاف ہو جاتا ہے تمام قسم کی کیا کہتے ہیں سیاہیوں سے، کالے پن سے، گرد و غبار سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھی چولہے جلتے ہیں۔ بہت سارے ایسے گھر ہیں طعمۃ للمساکین، غریب اور مسکین ہیں، ان کے گھروں کے اندر ان کے بال بچے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، تو کھانے پینے کی چیزیں ان کو میسر آ جاتی ہیں، پھر ان کے پاس اتنا پہنچ جاتا ہے غلہ کہ وہ اس کو بیچ بھی کر کے اپنا کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ صدقہ فطر واجب اور فرض ہے ہمارے اوپر۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ صدقہ فطر، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر عید کے دن نکلنے سے پہلے، عیدگاہ نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ عیدگاہ میں یعنی عید کی نماز کے بعد اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کا صدقہ فطر عام صدقہ ہوگا، وہ فطرانہ نہیں ہوگا، وہ فطرانہ نہیں ہوگا، عام صدقہ ہوگا، فطرانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اسے نماز ادا کرنے سے پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ ہم لوگ صدقہ فطر 2-3 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے رمضان کے اندر، تاکہ مطلب سہولت رہے۔ اس لیے عزیزان گرامی صدقہ فطر پہلے بھی ادا کرنا 2-3 دن یہ بھی جائز ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو وکیل بنا دیں کہ بھائی مثلا وکیل بنائیں کہ ہماری طرف سے صدقہ فطر اتنا ہوتا ہے، یہ آپ ادا کر دینا۔ ایک تیسری چیز یہاں بھی یہ بھی آتی ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ محترم یہ بتائیے کہ صدقہ فطر پیسہ کتنا دینا ہے، نقد کتنا دینا ہے؟ اس میں کچھ اہل علم کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نقد ہی دے دیا جائے، یہ بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن عزیزان گرامی سنت جو اہل السنہ والجماعہ علماء ہیں اور جو سنت کی پابندی کرتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار بھی تھے، درہم بھی تھے، پیسے بھی تھے، نقود بھی تھے، سونا اور چاندی بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فطرانہ مقرر نہیں فرمایا، بلکہ فطرانہ مقرر فرمایا تو غلے فرمائے، گیہوں ہے، چاول ہے، آٹا ہے، پنیر ہے، جو ہے، گوشت ہے، جو بھی ہے جو آپ کھاتے ہیں
وہ غریبوں اور مسکینوں تک ایک ساع مدنی، ایک مدینے کی جو ساع ہے، ساع پیمانہ تھا ایک تولنے کا، وہ ساع بھر کے تقریباً اس دور میں تقریباً 2 کلو 47 گرام، 250 کلو گرام تقریباً ہوتا ہے، 2 کلو 2.5 کلو چاول یا گیہوں یا آٹا یا کھانے کی جو بھی چیز ہے وہ کسی بھی غریب اور مسکین کو دینا، یہ ہے سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے فطرانہ ادا ہوتا ہے اور اسے جاری رکھنا چاہیے اسی سنت کی۔ بہت سارے لوگ بہت سارے اس کے اندر قیاسات ڈالتے ہیں کہ صاحب پیسہ غریبوں تک پہنچ جائے تو وہ جوتے خرید لے گا، وہ کپڑے خرید لے گا، وہ چپل خرید، ارے بھائی کھانے کی پہلے بندوبست کرو، کھانا کپڑا بعد میں ہے، پہلے کھانا پینا ہے گھر میں، اور پھر اس کو جو نبی کی سنت ہے آپ وہ ادا کرو نا، سامنے والے کہ کیا آپ کو دیکھنا، ارے وہ غلہ دیں گے تو آپ وہ بیچ کر کے پیسہ بھی نکال سکتا ہے، یہ اب آپ 2.5 کلو صدقہ میں آپ ایران توران کی پتہ نہیں کتنے مسائل پیدا کر رہے ہیں کہ صاحب وہ بیچے گا تو اس کو ابھی خرید رہا ہے تو 20 روپے 25 روپے میں مل رہا ہے 2.5 کلو، جب بیچے گا تو 18 روپیہ لیں گے، 20 روپے لیں گے، یہ فلان، یہ سب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو ناپ تول کر اور اس کو بچوا کر اور آپ اس کو، آپ اپنا دیکھیے نا، دوسروں کا کیا ہے، دوسرے اپنا کریں جو بھی چاہے کریں۔ یا مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا پیسہ آپ نکالتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھی زکوٰۃ کے پیسے نکالتے ہیں تو ہم اسے پیسہ دیں یا ہم اسے مثال کے طور پر غلہ خرید کے دے دیں، جوتا خرید کے دے دیں، گھڑی خرید کے دے دیں، یا اس کے بجلی کا پانی یا کیا کہتے ہیں گھر کا بل جمع کر دیں، یا ٹیلی فون کا بل جمع کر دیں، یا بلینکٹ خرید کے دے دیں، یا فلانا خرید، یہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ آپ نے پیسہ نکالا ہے تو آپ زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ اس مسکین تک، اس مستحق تک آپ پہنچا دیں۔ آپ یہ نہیں کہ اب کیوں؟ اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ اس میں خرد برد نہیں کر سکتے، آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے کہ صاحب ہم جو چاہیں کریں، نہیں، وہ زکوٰۃ کا مال غریب کا ہے، آپ اس غریب تک پہنچائیں، وہ چپل خریدے کہ تاج خریدے کہ کپڑا خریدے کہ گھر خریدے یا کھیت خریدے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا مالک وہ ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ اس طرح کی سوالات عجیب و غریب کرتے رہتے ہیں کہ صاحب وہ غریب لوگ ہیں، وہ ادھر ادھر پھیلا دیں گے، ادھر ادھر ختم کر دیں گے، وہ جا کے پیسہ پاتے ہیں تو پٹاخے پھوڑتے ہیں، پیسہ پاتے ہیں تو جا کے ہوٹل بازی کرتے ہیں، اور آپ اس کے پیچھے 10 روپے زکوٰۃ دے کے پڑو گے۔ بھئی آپ اپنا دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے زکوٰۃ کو قبول فرمائے، یہ اللہ سے دعا کریں، باقی وہ کیا کرتا ہے وہ اس کی ذمہ داری۔ اللہ یہ کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں وہ شرابی ہے، کبابی ہے، اس کیوں کوئی عورت ہے، مسکین ہے، گھر والے ہیں، اس کا شوہر شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، آپ اس کے شوہر کو نہ دیں، اس کی بیوی کو دے دیں زکوٰۃ کا پیسہ، اس کی بیوی کو دے دیں، وہ بیوی اپنا خرچ کرے گی بیچاری، وہ بچوں کے فیس نہ جانے کیا سب جمع کرے گی، آپ اس شوہر کو نہ دیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر وغیرہ یہ آپ اپنے روزوں کی پاکی کے لیے نکالتے ہیں تو آپ اس کو نکالیے۔ ایک سوال عام طور پر یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ صاحب ہم وہاں نکالیں جس ملک کے ہیں یا یہاں نکالیں؟ اللہ کے بندے رہتے یہاں ہو، روزہ یہاں رکھتے تو آپ اپنی نکالو نا، اور اگر گھر سب بھر کے مالک ہو تو گھر بھر کی نکال دو آپ یہاں پہ، یا وہاں اپنے بیوی بچوں کو، ماں کو کہہ دو کہ بھائی وہاں کے نکال دو، تم یہاں کے نکال دو۔ 2.5 کلو چاول میں آپ کس کی بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتے ہو؟ 2.5 کلو گیہوں کے اندر آپ کیا کمانا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے جہاں ہیں وہاں وہ صدقہ فطر نکال دیں، ٹھیک ہے؟ اب یہی ہے، اب وہ 2-3 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں، اسی طرح سے آج بھی وکیل کبھی بھی بنا سکتے ہیں، مہینے میں کبھی بھی کسی کو بھی، کسی معتبر شخص کو کہ صاحب یہ ہماری طرف سے یہ مثال کے طور پر پیسہ تو نہیں ہے، لیکن اب آج کل کے چاول تقریباً جو ہم لوگ کھاتے ہیں، یعنی 2.5 کلو چاول، آلے سے آلہ تو بہرحال آدمی آلے سے آلہ کھاتا ہے، بھائی 10-15 روپے کلو بھی کھاتا ہے، لیکن عام طور پر 2.5 کلو 2.5 کلو چاول ہے، تقریباً 20 ریال میں آدمی 2.5 کلو چاول، ایک میڈیم چاول کھا پی سکتا ہے، کھاتا ہے، تو 20 ریال کسی کو یا 25 ریال جو بھی ہے، جو اللہ توفیق دے، جتنا گھی ڈالو گے اتنی مزہ آئے گا، تو اللہ کے راہ میں صدقہ خیر، کسی کو 20 ریال یا 25 ریال، کم از کم 20 ریال دے کر کے 2.5 کلو چاول خریدا جا سکتا ہے۔ تو آپ کسی کو وکیل بنا دیں کہ صاحب یہ ہماری طرف سے آپ نکال دینا، اب وہ نکالے گا انشاءاللہ، اب وہ نہ نکالے گا تو وہ اس کا گناہ آپ کے اوپر نہیں، اس کے اوپر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پکڑا جائے گا۔ سمجھ بات آئی؟ اور آپ نصیحت کر غلہ ہم کو نکال کے دینا، غلہ نکالنا تو غلہ نکال دے گا،
آپ کی طرف سے عید کے پہلے نکال دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس طرح سے آپ وکیل بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو آج بھی وکیل بنا سکتے ہیں، کل بھی بنا سکتے ہیں، البہم عید کی پہلے سے بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ خود بھی اپنے ہاتھ سے ادا کر سکتے ہیں. تو یہ صدقہ فطر کے یہ مسائل رہے. بہرحال ابھی ایک جمعہ اور باقی ہے، انشاءاللہ اس کے اندر بھی ذکر ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 10 دن جو بھی ہمارے لیے باقی ہیں اور جس میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے اور اس میں بندگی کرنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی مسئلہ کسی کے دماغ میں کھٹکتا ہوگا یا نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو وہ جمعے کے بعد بھی پوچھ سکتا ہے، یا ہمارا موبائل نمبر لے کر کے بھی کسی سے بھی معلوم کرے گا، اس پہ بھی سوال کر سکتا ہے. سوال کریں، ان السائل لا یضیع. سوال کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. اپنی منمانی احکام نہیں کرنا چاہیے. علماء ہیں، مشائخ ہیں، الحمدللہ سوال کریں، سوال کریں، جہالت کو دور کرنے کی کوشش کریں، آپس میں اجتہاد، آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کریں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کے جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے. جو انتقال کر چکے ہیں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں، جو شفا خانوں میں، ہاسپٹلوں میں اللہ تعالیٰ یا گھروں میں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری غربتوں، مسکینیتوں کو، ہمارے فقر اور فاقے کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہمیں غنی بنائے، ہمیں مالدار بنائے، اور اللہ اپنے دربار میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے ماں باپ کو، ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں اور باپ کی گردنوں کو، ہمارے بال بچوں کی، بیوی کی گردنوں کو، ہمارے دوست احباب اعزاء اقارب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے. اللہم اعتق رقابنا ورقاب والدینا واعزائنا واقربائنا واساتذتنا واحبائنا احبابنا من النار یا رب العالمین. اللہ ہماری گردنوں کو، دوست سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.